السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ زمر شروع کریں گے۔ سورۃ الزمر مکیہ، یہ سورت مکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 75 آیات ہیں اور 8 رکوع۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 39 نمبر پر اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 59 نمبر پر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اترنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل ہونے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، کیونکہ کفار مکہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے آپ بناتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ قرآن مجید کے نزول کا ذکر کر کے اس کو مزید فضیلت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ العزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی وہ غالب ہے، مغلوب نہیں ہے، قادر ہے، مقدور نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بادشاہ ہے، وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے، اور پھر وہ ایسا غالب حکمران ہے، حاکم ہے کہ جو حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کے اندر حکمت سے کم تر کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا ہر حکم، ہر اللہ تعالیٰ کا جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی عبادت کرو خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متکلم کے ساتھ، صیغہ متکلم کے ساتھ دوبارہ اس بات کو ذکر کیا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز واقعہ کے عین مطابق ہو۔ تو قرآن مجید کی یہ ایک مزید خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے کہ قرآن مجید ہر دور میں واقعہ کے عین مطابق حکم عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے نازل ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس اللہ کی عبادت کرو، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے یہ بات ضروری ہونے کی دلیل ملی کہ کسی بھی کام کو کرتے وقت اس میں نیت کا حاضر کرنا ضروری ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی کام میں اس کی نیت حاضر نہیں ہوگی تو وہ کام فضول ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ یعنی زبان سے نہیں ہے کہ ہم ہر کام کرتے وقت اپنی زبان سے یہ بات کہیں کہ یہ میں اللہ کے لیے کرنے لگی ہوں۔ نہیں، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو نہیں۔ یعنی عمل میں اگر کوئی کمی بیشی آ بھی جائے، اگر بندے کی نیت خالص ہے تو اللہ اس کی نیت کو ہی دیکھتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، کہ نماز پڑھتے وقت، نیکی کرتے وقت، کاروبار کرتے وقت، گھر کے معاملات کے وقت اگر ایک انسان اپنے دل میں اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے تو یہی اس کی نیت ہے۔ اور پھر ایک بات اس میں یہ ہوئی کہ ہر قسم کے شرک سے اور ملاوٹ سے اپنے عمل کو خالص کر لیا جائے، کیونکہ اگر کسی اور چیز کی اس میں ملاوٹ ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی وہ زبانی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی یا ان غیر اللہ معبودوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔
ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما ہم فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو کاذب ہے، جھوٹا ہے، اور کفار گنہگار ہے، انکار کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، لیکن جس انسان نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا اور دوسروں کو نیکی اور تقوی اور جنت کے حاصل کرنے کا سبب بنایا، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کی رضا کو اس نے نیکی سمجھا اور اس نے دین حق کو نیکی نہیں سمجھا، تو پھر ان کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اور ایسے لوگ جو کاذب ہیں، کیونکہ مشرک یہ جھوٹے ہیں، مشرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس لیے یہ کاذب ہیں، اور کفار یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو جو مشرک ہے وہ کفر بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کافر مشرک نہیں ہوتا، کیونکہ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر انکار کرنے والا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بھی پوجے، لیکن جو مشرک ہے وہ کافر ہے، یعنی مشرک کے اندر کفر آ جاتا ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں قسم کے لوگوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ٹیڑھی راہ کو اختیار کیا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ارادہ کرتا یہ کہ اولاد بنائے، لاصطفى تو وہ چن لیتا جس کو بھی اپنی مخلوق میں سے چاہتا۔ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ ایک ہے اور زبردست ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقیدے کا رد کیا ہے کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنے کی پوری کوشش کی، تو فرمایا کہ نہیں، اولاد اپنی ہم جنس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جنس سے نہ انسان ہے، نہ جن، نہ فرشتے، لہٰذا اس کی کوئی بھی اولاد نہیں۔ اگر وہ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو جس کو چاہتا، کیونکہ وہ خالق بھی ہے اور مالک، وہ بنا لیتا، سبحانہ، لیکن وہ ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا پھر ذاتی نام استعمال کیا، فرمایا هو اللہ، کہ وہ اللہ، وہ ایک ہے، یعنی جو تمہارا معبود ہے، جو الہ ہے، وہ ایک ہے، اور وہی قہار، زبردست ہے، یعنی اس کو کسی اولاد یا کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کسی پر سے دبا ہوا نہیں، بلکہ وہ قہار ہے، ہر ایک کے اوپر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے وہ دن کو رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، سب ہی مقررہ وقت پر چلتے ہیں، الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی خوبیوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ ارض و سماوات کا خالق ہے بالحق، اس نے ان دونوں کو برحق پیدا کیا، یعنی فضول نہیں۔ یکور اللیل، جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، ان کے لیے اس آیت میں وہ دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کور یکور کو معنی ہوتا ہے پگڑی کا لپیٹنا، تو اس آیت میں زمین کے گول ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح سر کے اوپر پگڑی لپیٹی جاتی ہے تو ایک پیچ کے اوپر یا ایک بل کے اوپر دوسرا بل آتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر رات کو لپیٹتا ہے اور رات کے اوپر دن کو لپیٹ دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی اس کی روشنی اور اس کے فوائد سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور سب اس کی قدرت کے اندر ہیں، ہر چیز اپنے وقت مقرر پر چل رہی ہے۔ الا هو العزیز الغفار، یعنی وہ غالب ہے کہ وہ سورج اور چاند جیسی بڑی بڑی مخلوقات کو بھی کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور الغفار، یعنی وہ انتہائی بخشنے والا ہے کہ ایک چھوٹے سے قد کے انسان کو
بڑی بڑی غلطیاں اور بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے اور انسان کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی جان سیدنا آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے تمہارے لیے نازل کیے 8 جوڑے، یعنی 8 جانوروں کے 4 جوڑے، اونٹ اور بیل اور بکرا اور چھترا۔ جب ان کی ماداؤں کو ساتھ ملایا جائے تو یہ 8 جوڑے بنتے ہیں، 8 جانور بنتے ہیں، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے 4 جوڑے پیدا کیے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، پیدائش کے بعد دوسری پیدائش 3 اندھیروں میں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ ایک تو اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، یہ اس کی قدرت کا بہت بڑا ایک شاہکار ہے۔ دوسرا طریقہ اس کی تخلیق کا یہ ہے کہ اس نے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں کے، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ اور تیسرا اس کی قدرت کا شاہکار یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے ماں اور باپ دونوں سے۔ اور چوتھا اس کا شاہکار یہ ہے کہ اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، یعنی وہی خالق حقیقی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کھانے پینے کے لیے یہ 8 جوڑے جو نازل کیے ہیں، 8 جانوروں کے جوڑے، یہ یعنی ان جانوروں کی عادات، ان کا رہنا سہنا اور ان کے گوشت کے اجزاء اور ان میں پائی جانے والی قوتیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو باقی جانوروں اور درندوں میں نہیں پائی جاتی، وہ صرف انہی جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور انسان کے لیے یہی جانور بطور گوشت اور دودھ کے لیے مفید ہیں۔ پھر انسان کی تخلیق دیکھی جائے کہ انسان کتنے مرحلوں سے گزر کر دنیا پر آتا ہے کہ پہلے قطرہ، پھر خون، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہڈیاں بناتا ہے، پھر اس میں اعصاب پیدا کرتا ہے، پھر کتنی خوبصورت مشینری پیدا کرتا ہے، اور یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، یعنی ایک پیٹ کی کھال کا اندھیرا، ایک یوٹرس کا اندھیرا، ایک وہ جو واٹر بیگ پانی کی تھیلی اس کا اندھیرا، اور ان 3 اندھیروں میں کوئی بھی طاقت کام نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ پیدا ہونے والے بچے کو میں اپنی مرضی سے شکل و صورت عطا کر دوں۔ کوئی بھی آج تک ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا۔ یہ صرف اسی کی قدرت ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، چھوٹے قد کے، بڑے قد کے، کالے، گورے، موٹی آنکھوں والے، چھوٹی آنکھوں والے، جیسے چاہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تمہارا یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، فانا تصرفون، پس تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ اپنے یعنی رب ہونے کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انتظام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لہ الملک، یعنی وہ بادشاہ ہے، وہ کمزور نہیں کہ اس کے پاس بجٹ نہ ہو، وہ دینا تو چاہے لیکن دے نہ سکے، نہیں، لا الہ الا ہو، یعنی جو ان صفات کا مالک ہے وہی معبود ہے۔ پھر فرمایا کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہ تم کہاں پھرے جا رہے ہو، یعنی سب کچھ وہی دے رہا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس ٹکر کیوں مارتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے پس بے شک اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کو وہ پسند نہیں کرتا، یعنی کفر کا معنی ناشکری بھی ہے اور انکار بھی ہے، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں اور اس کے کسی بھی معاملے میں کوئی کمی آتی ہے، بلکہ کفر اگر اختیار کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ بات قابل غور ہے
کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا یرضا لعبادہ الکفر، یہ نہیں کہا کہ ولا یرضا لکم الکفر، کہ وہ تمہارے کفر کو پسند نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اول تو وہ ناشکری نہیں کرتے، اور اگر وہ کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی بھی مالک اپنے غلام کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اپنے غلام کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ جبکہ انسان جب کسی غلام کا مالک بنتا ہے تو وہ اس کا خالق نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا جو غلام ہے اللہ اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لہٰذا وہ اپنے بندوں سے کفر کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہاں ایک بات جو ذکر کی گئی ہے وہ قابل غور ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری دنیا اللہ کی مشیت اور ارادے سے چل رہی ہے، یعنی ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کار فرما ہے، لیکن اس کی رضا اور اس کی پسند یہ اس کے ارادے اور مشیت سے علیحدہ ایک چیز ہے۔ یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہے اس کی رضا، یعنی ایک اس کا ارادہ ہے اور دوسری اس کی پسند۔ مشیت اور ارادہ ایک چیز ہے، رضا اور پسند ایک چیز ہے۔ ساری دنیا اس کی مشیت اور ارادے سے چل رہی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ کافروں کو فوراً کفر کرنے سے روک سکتا ہے، روک دے، لیکن وہ نہیں روکتا، پر اس کی وہ رضا نہیں، یعنی ہر چیز میں اس کی مشیت ہے لیکن اس کی رضا نہیں ہے۔ رضا صرف ان کاموں میں ہے جو کام اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق ہیں، جو اس کے حکم کے مطابق ہیں، ان میں اس کی رضا ہے، اور جو اس کے حکم کے مطابق نہیں ہیں ان میں اس کی رضا نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جس طرح ہم فرض کر لیں کہ ہم سلائی مشین سے کوئی کام کر رہے ہیں لیکن اس کا ٹانکا ٹھیک نہیں آ رہا، اب ہم اس کو چلا بھی رہے ہیں اور اس کا ٹانکا خراب بھی ہے، لیکن ہم اس کو پسند بھی نہیں کر رہے اور وہ چل بھی رہی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں روکتے، کسی مصلحت کے تحت ہم اس کو چلاتے جاتے ہیں، لیکن اس کا ٹانکا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی سلائی پر خوش نہیں ہیں۔ اور پھر اس کی دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ سلائی مشین جب ہم چلاتے ہیں تو اس کا ٹانکا بالکل ٹھیک چل رہا ہے، ہم اس کو چلا بھی رہے ہیں اور اس پر خوش بھی ہیں۔ اگر ہم خراب ٹانکے والی مشین کو چاہیں تو روک دیں تو وہ رک بھی سکتا ہے، لیکن اگر ہم نہیں روکتے تو اس میں کوئی مصلحت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو، منافقوں کو، اپنے نافرمانوں کو مہلت دیے ہوئے ہے، اس میں اس کی کوئی مصلحت ہے، لیکن وہ ان کے کفر، ان کے گناہوں سے راضی نہیں ہے، اور جو بندے اس کی مرضی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کے ارادے اور مشیت سے چل رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ راضی بھی ہے اور خوش بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہارے شکر کو پسند کرے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، چوتھی چیز یہ فرمائی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو گناہ کرو گے اس کا وبال تمہارے اپنے ہی اوپر ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، یہ پانچویں بات ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، محشر کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی جہاں انسان بھاگ کر چلا جائے۔ چھٹی بات یہ ذکر کی فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں اس چیز کی خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے، یعنی پھر وہاں اللہ کے پاس جا کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا بھی ضروری ہے، اس سے بھی کوئی نہیں بچ سکتا۔ ساتویں بات یہ ذکر کی اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ بے شک وہ دل کی باتوں کو جاننے والا ہے، یعنی انسان وہاں کسی قسم کا جھوٹ اور فراڈ بھی نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں تو بڑے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کسی قسم کے دھوکے اور فراڈ کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت ذکر کی، فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اس کی طرف رجوع کرنے والا بن کے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، اور پھر جب ہم یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر نعمت دے دیتا ہے
نسی ما کان یدعو، تو وہ بھول جاتا ہے اس ذات کو، یدعو الیہ من قبل، جس کو اس نے اس سے پہلے پکارا تھا، وجعل للہ اندادا، اور اس نے مقرر کیے اللہ کے لیے شریک، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لو، قلیلاً کچھ تھوڑا سا، یعنی جتنی زندگی ہے اتنی دیر فائدہ اٹھا لو، انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنم والوں میں سے ہے۔ یعنی انسان کی کئی کیفیات اس میں ذکر کی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ یعنی مرنے تک پہنچتا ہے، تو چاہے وہ کافر ہی ہو، اس وقت اس کو اللہ ہی یاد آتا ہے، وہ پھر اپنے معبودوں کو بھی بھول جاتا ہے، اور پھر وہ بڑا گڑ گڑا کے اللہ کو پکارتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ دوسری اس کی یہ ناشکری ذکر کی کہ پھر اتنا یہ ناقدرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر نعمت دے دیتے ہیں تو پھر جس کو اس نے پکارا تھا، صحت حاصل کرنے کے بعد، اس مصیبت سے نکلنے کے بعد، وہ اس ذات کو بھول ہی گیا۔ اور تیسری اس کی ناشکری اور اس کی بے عملی یہ ہے کہ اس نے مزید آگے بڑھ کر اللہ کے ساتھ شریک کھڑے کر دیے، لیضل عن سبیل اللہ۔ یہ اس کی چوتھی بہت بڑی غلطی ہے کہ پھر وہ صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ مثلا باپ ہے تو اپنی اولاد کو کرے گا، شوہر ہے تو بیوی کو، بیوی ہے تو شوہر کو، اسی طرح دوست دوست کو، بھائی بھائی کو، دوسروں کو بھی ساتھ گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس ناشکرے اور مشرک کو کہہ دو کہ تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر کے ساتھ کچھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، یعنی جتنی زندگی ہے، 2-4 سال 6 سال، دیکھا گیا ہے کہ بینک پیسوں سے بھرے پڑے رہ جاتے ہیں اور جمع کرنے والے آگے سدھار جاتے ہیں، دولت سے گھر بھرا پڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے بنگلے تعمیر کیے جاتے ہیں لیکن ان میں چند دن رہنا نصیب نہیں ہوتا، کروڑوں کی گاڑی خرید کر اسی کے ایکسیڈنٹ میں اسی کے اندر وہی قبر بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے دنیا کا قلیل سا فائدہ۔ فرمایا کہ اس قلیل دنیا کے لیے جب تم نے کمایا تو پھر اس قلیل دنیا کے لیے جتنا حصہ ہے اتنا کھا پی لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرا شخص ہے اس کی حالت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی، فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل، لیکن جو شخص فرما برداری کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجدا وقائما، سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یعنی اس کی کتنی صفات ہیں؟ پہلی صفت یہ کہ وہ قانت ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے اور ہر امید اللہ سے وابستہ رکھنے والا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ رات اور دن کوئی بھی وقت ہو، اکیلا ہو یا کسی مجلس میں ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں اس طرح سے بسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی گھڑی میں گناہ نہیں کرتا، اور وہ اپنی ہر فرصت کی گھڑی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا ہے، ساجدا وقائما، سجدہ اور قیام، مشکل کے اندر اپنی مصروفیت کو چھوڑ چھاڑ کے اس کی نمازیں ادا ہوتی ہیں، نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے۔ یحذر الآخرہ، ان ساری عبادات کا جو پیچھے مقصود ہے اور اس کی جو وجہ ہے وہ ہے آخرت کا ڈر، کہ وہ آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرتا ہے۔ وَيَرْجُو رحمت ربی، یعنی وہ نا امید بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی عالم اور غیر عالم، اللہ کی صفات کو جاننے والا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ جاننے والا، اس کو معبود ماننے والا اور نہ ماننے والا، اس کا احسان مند اور ناشکری کرنے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اہل علم ہی عقل حاصل کرتے ہیں۔ انما یتذکر، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو صاحب عقل ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں علم اور عمل دونوں کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یعنی وہ عمل جو دین کے مطابق ہو،
اور اس عمل کے لیے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، اور علم وہی ہے جو قرآن اور حدیث سے حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد کرنا یعنی ان کے مطابق اپنے آپ کو بننے کی کوشش کرنا جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا کرتا ہے اور وہ دن رات اس کو پڑھتا ہے، تو دوسرا شخص اس کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ علم ملے اور میں بھی اس طرح کا ہو جاؤں۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے رجل آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، اور وہ یہ چاہتا ہے اور وہ یعنی اس مال کو دن رات خرچ کرتا ہے۔ دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ ملے اور میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو یہ ایک بہت یعنی اچھی بات ہے، اور یہ کاش کا لفظ صرف ان دو ہی جگہوں پر انسان بول سکتا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کی زیادتی کی دعا نہیں ذکر کی، صرف علم کی زیادتی کی دعا ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، لوگوں کو پہچانتا ہے، ان کے حقوق پہچان کر ادا کرتا ہے۔ یہی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور علم وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔